بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے دین کے تین مآخذ ہیں۔ دین کے مآخذ تین ہیں، دین کی بنیادیں کیا ہیں؟ وہ تین ہیں۔ نمبر ایک قرآن کریم، نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمبر تین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ قرآن کریم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، یہ تین بنیادیں ہیں۔ قرآن کریم علم کا سرچشمہ ہے، سرچشمہ، جہاں سے مطلب علم پھوٹتا ہے، علم نکلتا ہے۔ جو علم نکلا ہے وہ قرآن کریم سے نکلا ہے، اللہ کی کتاب ہے نا قرآن کریم، تو یہ علم کا سرچشمہ ہے، منبع العلم، علم کا سرچشمہ، علم سارا نکلا ہے قرآن کریم سے۔ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، کہتے ہیں جتنے علوم ہیں وہ سب کے سب قرآن کریم میں موجود ہیں، لیکن لوگوں کی عقلیں ان کے سمجھنے سے قاصر ہیں، لینے کے اوپر ہے کہ آپ کس ذہن اور کس سوچ کے ساتھ قرآن کریم کو لیتے ہیں۔ حضرت صحابہ کی جماعت میں قرآن کے سب سے بڑے ماہر اور مفسر سمجھے جاتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں من اراد العلم فلیصور القرآن فإن فیہ علم الاولین والآخرین۔ جو شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ قرآن کریم میں غور اور فکر کرے، غور اور فکر کرے، اس لیے کہ اولین اور آخرین کا علم اللہ نے قرآن کریم میں رکھا ہے۔ اولین اور آخرین، اگلے پچھلوں کا سب علم قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ یہ دنیا میں جتنی شکلیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ ترقی کی، اگر حقیقت میں دیکھیں قرآن کریم کے مرہونی منت۔ ہم نے تو انگریزی دور میں آنکھیں کھولی، ہم جو اس وقت دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اس وقت برسر اقتدار ہیں انگریز پوری دنیا میں۔ مسلمانوں نے اور یہ 250 سال ہو گئے، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر 250 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی پوری دنیا پر۔ سب سے پہلے خلافت راشدہ کا دور رہا، پھر بنو امیہ کا دور آیا، پھر بنو عباس کا دور آیا، پھر سلطنت عثمانیہ کا دور ہے، پھر چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہوئی، اور ہندوستان کے اندر اپنی حکومت لیکن تھی مسلمانوں کی حکومت ہے۔ مسلمانوں نے دنیا پر راج کیا، مسلمانوں کی حکومت کی۔ ہمیں تو وہ چیزیں نظر نہیں آتی، ہم یہ دیکھ رہے کہ امریکہ نے اتنی ترقی کر لی، یورپ نے اتنی ترقی کر لی، یہ سب چیزیں وہاں سے نکلی۔ مسلمانوں سے وہ سارے مسلمان جب خراب ہو گئے، عیاشیوں میں پڑ گئے، وہ ساری چیزیں انہوں نے لے لی، اور یہ سب چیزوں کے موجب جو ہے وہ مسلمان ہیں۔ اگر ہم اپنی تاریخ کو پیچھے جا کے دیکھیں، پوری تاریخ کو دیکھیں، انگریز تو ابھی آیا مہمان ہے، اس وقت کے لیے پھر چلا جائے گا۔ پھر دیکھیں یہ قرآن کا دور ہوتا تھا، سب کچھ عربی کا۔ مصر ان کی زبان عربی نہیں ہے، مصر والوں کی اصل زبان افریقہ میں آتا ہے، لیکن دیکھو آج کل عربی بولتے ہیں کہ مسلمانوں نے لمبا دور گزارا ہے۔ اسی طریقے سے عراق، شام، ان کی اصل زبان عربی نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کی حکومت گزری ہے، لمبا دور مسلمانوں نے گزارا ہے وہاں پر، دیکھو عربی بولتے ہیں۔ افریقہ میں کئی ممالک ایسے ہیں جن کی زبان عربی ہے، اس لیے کہ مسلمانوں نے لمبی لمبی حکومتیں کی وہاں پر۔ تو اگر ہم اپنی اسلامی تاریخ کو پڑھیں تو پھر ہمیں پتہ لگے گا۔ یہ تو آپ ان کے تعلیم، انگریز نے آ کے سب سے پہلے جو دیکھو دو ایک بر صغیر میں مسلمانوں کی حکومت تھی،
سلطنت تھی، مغلیہ کی حکومت تھی، مغلی، اور ایک مشرق وسطیٰ میں مسلمانوں کی حکومت تھی۔ انگریز نے حکومتی برطانیہ نے جب سازش کی برسری تو سازش کی تو یہاں جب ایسٹ انڈیا کمپنی پہ آ کے پہلے حکومت کی، حکومت کے بعد جب تحریکیں اٹھی اور انہوں نے آزادی، مسلمانوں آزادی کس طرح کی، پہلے اپنے لوگ تیار کیے، اپنا ذہن تیار کیا، اپنی سوچ، اور پھر ان کو بٹھایا، پھر تقسیم کی، نقشہ اپنی سوچ کے مطابق بنایا۔ مسلمانوں کی بڑی قوت طاقت جنہوں نے تحریک کی، آزادی کی جنگ لڑی ہے، وہ مسلمانوں کی تقسیم کے مخالف تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہندوستان بر صغیر انگریز نے ہم سے بھی ہے، مسلمانوں سے چھینا ہے۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر آئے، حکومت مسلمانوں کی تھی، ہندوؤں کی حکومت نہیں تھی۔ ابھی ہندوؤں کو اس پٹی پہ طاقتور کر کے انگریز جا رہا ہے اور ہمارے مسلمانوں کو تقسیم کر رہا ہے۔ اسلام کبھی مسلمانوں کی تقسیم کو پسند نہیں کرتا، اور میں اگر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو، لیکن فقہ کی کتابیں جو پڑھیں گے ان کی تعلیمات کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، جیسے پاکستان ہے، اگر اس کو 40 حصوں میں تقسیم کر دو، ٹکڑے بن جائے، اور ہر صوبے پر ایک عدل و انصاف کی حکومت ہو۔ اسلام اس کو پسند کرتے کہ توڑ مت پیدا ہو، وہ الگ بات ہے کہ انصاف ملنا چاہیے، تمام مسلمانوں کو انصاف ملنا چاہیے، عوام کو ضروریات اس کی تحریک ہونی چاہیے۔ حکمرانوں کو پکڑیں، ان سے کہیں کہ عوام کو ان کی ضرورت دو، عوام کے مسائل حل کرو، انصاف دو، لیکن توڑ کو پسند نہیں کرنا۔ اس سے مسلمان بڑھ جائے، تقسیم ہو جائے، اس سے نقصان ہوتا ہے بولتا ہے۔ اور میں اگر ایک حکومت ہو اور ایک فاسق فاجر آدمی اس کے اوپر ہو، لیکن مسلمان ایک ہو، وہ بہتر ہے بجائے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے بعد ہر ایک پر عادل حکمران۔ اتنا اب انگریز نے کیا کہ یہاں پر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہندوستان کو مضبوط کیا، ہندوؤں کو خوب مضبوط کیا، اور مسلمانوں کو اپنے مزاج و مرضی کے مطابق بخشے، اور ادھر مشرق وسطیٰ میں عربوں کو توڑا، عربوں کو قومیت کے نام پہ کھڑا کیا۔ ورنہ یہ جو آج کل دیکھیں نا، ہمارے لوگ جاتے ہیں پھر آتے ہیں، یہ 8 رکعت تراویح کا تصور جو آپ ہوگی، یہ تو حدیث میں نہیں ہے۔ 8 رکعت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت پڑھتے تھے، رمضان میں غیر رمضان میں تہجد کے لیے اٹھتے تھے، 8 رکعت پڑھتے تھے، اور پھر اس کے بعد 3 وتر پڑھتے تھے۔ تو آپ کا معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان غیر رمضان دونوں میں رہا۔ اب جو تراویح کا تصور ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما، جس نے قیام کیا رات کو ایمان احتساب کے ساتھ، اور قرآن اور قیام یہ دونوں سفارش کریں، وہ اس سے کیا مراد ہے؟ تراویح ایک مستقل عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باقاعدہ اس کی ترتیب نہیں بنی، لیکن تراویح ہوتی تھی۔ حضرت ابو بکر کے دور میں رہا، حضرت عمر کے دور میں جب حضرت ابو بکر نے 2.5 سال فتنوں کے مقابلے میں گزارے، حضرت عمر جب آئے میدان ذرا کھلا مل گیا، حضرت عمر نے سب کو اکٹھا کر کے مسئلوں کو بہتر کر کے لوگوں کو دیے۔ اب یہ جو تصور ہے، اب عربوں سے جو تصور آتا ہے، عرب کون ہے پتہ ہے؟ جب برسر اقتدار انگریز آئے، اس نے سیاسی تقسیم، سعودی عرب الگ ٹکڑا بنایا، یہ کویت ہے، یہ قطر ہے، یہ امارات، یہ فلاں ٹکڑے بنا دیے، ٹکڑے بنا کر کے تقسیم کر۔ ورنہ ان سے پہلے عرب کی تقسیم سے پہلے سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی، وہ فقہ حنفی والے نے ساتھ باقاعدہ 4 مسلح تھے، ہر اتنا انصاف کیا تھا کہ کوئی آ کے اپنا وہ کرنا چاہے تو ان کو مسائل سمجھنے میں کوئی مشکل نہ ہو، لیکن مسلمان ایک تھے۔ یہ تو ابھی ہے، اور خوف کی وجہ سے حرمین میں یہ لوگ پہلے 20 رکعت تراویح تھی، وہاں 8 نہیں کر سکتے، شور مچے گا، اس لیے کہ اہل السنت والجماعت امت، پوری امت اس پر متفق ہے 20 رکعت تراویح، وہاں نہیں کر سکتے، شور مچے گا، بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ اب انہوں نے شرارت کی، اب کیا کر رہے ہیں؟ وہ 8 تو نہیں کر سکتے، لیکن 10 کر دیں، 8 نہیں کر سکتے، پتہ ہے ان کو، آہستہ آہستہ وہ کریں،
لیکن آہستہ آہستہ کے ساتھ دور بھی چل رہے ہیں، ان قریب دے کے دنیا کے نقشے تبدیل ہو جائیں گے. سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر کیا، سب نشانیاں بتائی. تو بتانے کا مقصد یہ کہ دین کے 3 معاقد، ایک بہت بڑا اہم موضوع میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، وہ حالات اور موقع مناسبت کے اعتبار سے. دیکھیں قرآن کریم پہلا ماخذ قرآن کریم، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمبر 3 صحابہ. قرآن کریم علم کا سرچشمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کا سرچشمہ ہے، اور صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا پھل اور نتیجہ ہے. یعنی اگر ہم نے دین کو سمجھنا ہے تو صحابہ کی زندگی کو دیکھنا ہے. جب بھی صحابہ کو کسی نے اعتراض کیا پھر قبل ہے دین میں تو قرآن کو ماننے والا ہوں، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست تو قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں. یہ خطرناک حوالہ. ہم قرآن کو بنیاد بناتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سمجھایا اس کے مطابق کہیں گے، اور صحابہ نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا، صحابہ کی زندگی میں رہیں گے. جس طرح اللہ کے نبی نے صحابہ کو سمجھایا ہے. دیکھیں صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، آپ کی ساری محنت نظر آتی ہے صحابہ کی شکل میں، تب جا کے مکمل ہو. اس میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے. 3 چیزیں ذہن میں رکھیں: قرآن کریم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ.